سب سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے. ہندوستان کے دار الحرب ہونے کا فتویٰ سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے، جبکہ پورے ہندوستان پر مغل حکومت قائم تھی. مگر اس حکومت کا کیا فائدہ؟ وہ مغل حکومت صرف لال قلعے کے اندر تھی. لال قلعے میں ان کا آرڈر چلے گا، لال قلعے سے باہر سڑک پر مغل بادشاہ کا آرڈر نہیں چلے گا. سڑک پر کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے احکام نافذ ہوں گے. تو اب وہ نام کی حکومت کس کام کی؟ تو چاہے وہ ہندوستان میں مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، مگر آرڈر سارا کا سارا چل رہا تھا انگریزوں کا. تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے. حضرت کا یہ فتویٰ چھپا ہوا آج بھی موجود ہے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو فتوے ہیں وہ فارسی زبان میں، کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان کی جو سرکاری اور پبلک لینگویج جو تھی وہ فارسی تھی. یا تو سنسکرت بولی جاتی تھی یا فارسی بولی جاتی تھی. ابھی ہندی اور اردو وجود میں نہیں آئے تھے. تو حضرت کے فتاوا فارسی میں ہیں، اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے فتاوا کے جو مجموعہ چھپا ہے اس کا نام ہے فتاوا عزیزی، اور یہ 2 والیوم میں چھپا ہوا ہے، 2 جلدوں میں یہ فتاوا چھپے ہوئے ہیں. تو یہ جو فتاوا عزیزی چھپا ہوا ہے اس میں یہ فتوا آج بھی موجود ہے کہ ہندوستان دار الحرب ہے. دیکھو جب یہ مسئلہ آتا ہے ہندو فلاں ملک دار الاسلام ہے یا دار الحرب ہے، تو پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، طرح طرح کے کوئسچن پیدا ہوتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں وہ سوچنے لگتے ہیں. اس لیے اس مسئلے کو اگر میں ادھورا چھوڑ کر چلوں گا تو ان کا ذہن مشوش ہوگا، ان کے ذہن کنفیوز ہوگا کہ دار الحرب یہ کیا ہے، دار الاسلام کیا ہے. اس لیے تھوڑا سا اسے بھی سمجھانا ضروری ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے، یہ بہت عام موٹی سی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہوتے ہیں ان الفاظ کے جو ڈکشنری میں جو میننگ ہوتی ہیں وہی مراد ہوتی ہے عام طور پر. تو لیکن بعض الفاظ ہوتے ہیں جو اصطلاحات کہلاتی ہیں، ٹرم کہلاتی ہیں، ان کے معنی ڈکشنری میں اور ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی اس کے اور ہو جاتے ہیں. مثلا صلاۃ کے معنی ڈکشنری میں کیا ہیں؟ معنی ہے دعا، اور اسلام کی اصطلاح میں کیا ہے؟ نماز. خاص طریقے سے کھڑے ہو، خاص طریقے سے نیت باندھو، پھر کھڑے رہو، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز، یہ صلاۃ کے یہ معنی ہے، یہ اسلامی اصطلاح ہے. لغت میں یہ صلاۃ کے معنی نہیں ہے، لغت میں صلاۃ کے معنی دعا. اور اس نماز کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بھی دعا ہے، آخری قاعدے میں دعا مانگی جاتی ہے، اس لیے پورے مجموعے کو صلاۃ کہہ دیے. حج کے معنی لغت میں کیا ہے؟ حج کے معنی ہے ارادہ کرنا. کہیں کا بھی ارادہ کرو. ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم بیٹھے ہیں، ہم نے ارادہ کیا کہ ہمیں فلاں محلے میں جانا، فلاں کے گھر جانا ہے، یعنی کسی جگہ میں جانے کا ارادہ کرنا، یہ ارادہ یہ حج کے معنی ہے. کھانے کا ارادہ حج نہیں. کسی جگہ کا جانے، کسی جگہ کا ارادہ یہ حج ہے. شریعت کی اصطلاح میں حج کے معنی آپ جانتے ہیں، مکہ مکرمہ میں جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ جسے کہتے ہیں اس کی زیارت کا ارادہ کرنا، اور وہ بھی ایک خاص طریقہ ہے کہ میقات سے احرام باندھو اور یوں جاؤ، اور 9 تاریخ کو عرفہ میں جاؤ، اور 10 تاریخ کو یہ کرو، اور 11 تاریخ کو یہ کرو. ایک خاص طریقہ ہے، اس طریقے کا نام ہے حج. یہ جو حج کے معنی ہے یہ اسلامی اصطلاح ہے، اور لغت میں حج کے معنی ہے کسی جگہ کا ارادہ کرنا.
یہ میں نے بہت سی مثالیں دی، ان مثالوں سے آپ اب اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ جو دارالاسلام اور دارالحرب یہ جو اصطلاح ہے اس کے جو لغت میں معنی ہے وہ معنی مراد نہیں، بلکہ یہ ہماری فقہ کی ایک اصطلاح ہے، اور اس کے معنی فقہ میں جو لکھے ہیں وہ ہیں، آپ ڈکشنری کھول کر کے اس کے معنی متعین کریں، ڈکشنری کھول کر متعین نہیں ہوں گے، ڈکشنری کھول کر تو معنی کیا ہوں گے؟ دارالاسلام مانے اسلام کا گھر، دار مانے ہوم، اسلام کا گھر، اسلام کا گھر کہو یعنی اسلام کا گھر یعنی وہ کنٹری جہاں 100% اسلام کا قانون نافذ ہو، جہاں ہر شخص اسلام پر مکمل عمل کرنے والا ہو، کوئی اس کے خلاف ہو ہی نہ، کوئی غیر مسلم اس کنٹری میں ہو ہی نہ، ہر اس کنٹری میں ہر ایک مسلمان ہو اور ہر مسلمان بھی دین اسلام پر مکمل عمل کرنے والا ہو، وہ دارالاسلام ہے۔ اسی طریقے سے دارالحرب کے معنی آپ ڈکشنری کھول کر کے ہوں گے تو دار کے معنی ہوم اور حرب کے معنی وار، دارالحرب معنی جہاں وار ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی کا ملک، لڑائی کی کنٹری، جہاں جنگ ہو رہی، لڑائی ہو رہی ہے۔ کس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے؟ اسلام اور کفر کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے۔ جس کنٹری میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے وہ جگہ ہے دارالحرب۔ یہ معنی جو ہم نے کیے ہیں یہ تو ڈکشنری کھول کر معنی کیے ہیں، مگر میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ ڈکشنری سے متعین کرنے کے یہ لفظ نہیں ہے، یہ تو ہماری فقہ کی اصطلاحات ہیں، ٹرم ہیں، لہذا ان کے معنی ڈکشنری میں سے طے نہیں ہوں گے بلکہ ہماری فقہ میں دیکھیں گے، جیسے حج کے معنی وہاں سے دیکھیں گے، صلاۃ کے معنی فقہ میں دیکھیں گے، زکوٰۃ کے معنی فقہ میں دیکھیں گے، صوم کے معنی فقہ میں دیکھیں گے۔ اسی طریقے پر دارالاسلام کے معنی بھی فقہ میں دیکھیں گے، دارالحرب کے معنی بھی فقہ میں دیکھیں گے، لغت میں اور ڈکشنری میں نہیں دیکھیں گے۔ یہ میں تفصیل کیوں کر رہا ہوں؟ ہمارے بہت سے بھائیوں کو جب دارالحرب لفظ سنتے ہیں تو فوراً ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جہاں جو وار ہو رہی ہو، ہندو مسلم رائٹ ہو رہا اور جھگڑا ہو رہا، بس وہی دارالحرب ہو سکتا ہے، اور جہاں کوئی جھگڑا اور رائٹ اور کوئی وار نہیں ہے وہ دارالحرب کیسے؟ یہ جو ہمارے بھائی سوچنے لگتے ہیں وہ ڈکشنری سے معنی متعین کرتے ہیں، حالانکہ جتنے ٹرم ہوتے ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں، کسی اصطلاح کے معنی ڈکشنری سے متعین نہیں ہوتے۔ فقہ میں دارالاسلام کہتے ہیں اس ملک کو جہاں اقتدار اعلی مسلمانوں کے پاس ہو، وہ دارالاسلام، چاہے وہاں صرف مسلمان رہتے ہوں، چاہے مسلمانوں کے ساتھ نن مسلم بھی رہتے ہوں، چاہے دنیا کی سارے ہی غیر مسلم وہاں بستے ہوں، چاہے وہاں پارلیمنٹری حکومت ہو، چاہے وہاں کنگڈم ہو، چاہے وہاں ریپبلک ہو، چاہے حکومت کا کوئی طریقہ ہو، اقتدار اعلیٰ یعنی سوورنٹی یہ مسلمانوں کے پاس ہو، بس وہ دارالاسلام ہے۔ ہمارا پاکستان ہے، ہمارا بنگلہ دیش ہے اور ہمارا انڈیا ہے۔ آپ ڈھاکے میں گھومیے، دلی میں گھومیے اور لاہور میں یا کراچی میں گھومیے، آپ کو کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا۔ مغرب کی جب اذان ہوگی تو جو صورتحال منظر آپ کو دہلی میں نظر آئے گا وہی ڈھاکے میں نظر آئے گا، وہی لاہور میں اور کراچی میں نظر آئے گا۔ کہ جب مغرب کی اذان ہوگی تو کچھ لوگ ہوں گے جو فوراً مسجدوں کی طرف متوجہ ہوں گے، باقی سڑک کے اوپر ٹرافک چل رہی ہے، ٹرافک پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ مغرب کی اذان ہو گئی ایک دم ٹرافک رک جانی چاہیے اور سب لوگ مسجدوں میں بھر جانے چاہیے۔ نہیں ہوگا ایسا، دلی میں بھی نہیں ہوگا، ڈھاکے میں بھی نہیں ہوگا، لاہور میں بھی نہیں ہوگا، کراچی میں بھی نہیں ہوگا۔ میں سب جگہ دیکھ کر آیا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ اللہ کے بندے ہیں جو دلی میں بھی اللہ اکبر سنتے ہی ایک دم بھاگتے ہیں مسجدوں کی طرف،
ढाके में भी मैंने देखा कि कुछ लोग हैं एकदम भागते हैं, पाकिस्तान में भी देखा कि सब लोग भागते हैं, और बाकी वही जो सूरत हाल तीनों मुल्कों की यकसा। तो मदार इस पर नहीं है कि इस्लाम पर अमल करने वाले कितने हैं, इस पर मदार नहीं है। मदार इस पर यह है कि इक्तिदार आला किसके पास है। जाहिर है पाकिस्तान में इक्तिदार आला मुसलमानों के पास है, अगरचे वहां हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, और मालूम नहीं कौन सी अक़वाम रहती होंगी, लेकिन पाकिस्तान में और बांग्लादेश में इक्तिदार आला मुसलमानों के पास में है। और हिंदुस्तान में इक्तिदार आला मुसलमानों के पास नहीं है। क्यों? पार्लियामेंट्री हुकूमत है, और पार्लियामेंट्री हुकूमत में अक्सरियत पर फैसले होते हैं, और वहां मुसलमान की सीटें 500 में कुल 40 होती है। कुल 500 में 40 सीटें मुश्किल से आती हैं, वो भी किस्मत आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कुछ नहीं। इसलिए जब पार्लियामेंट्री निजाम में अक्सरियत पर फैसले होते हैं तो अक्सरियत व मुसलमानों की किसी कीमत पर कोई शक्ल ही नहीं होने की। तो इक्तिदार आला पार्लियामेंट होने की वजह से गैर मुस्लिमों के पास में है, और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में इक्तिदार आला मुसलमानों के पास में है। लिहाजा पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दारुल इस्लाम है और इंडिया दारुल हर्ब है। इसी से आप दुनिया के तमाम मुल्कों को सोच लें कि आपके कनाडा का क्या हुक्म है, और यूएसए का क्या हुक्म है, और ब्रिटिश का क्या है, और जर्मनी का क्या है, और फ्रांस का क्या है, और उसका क्या है। ये कायदा आप सारी दुनिया में फैला लें। दारुल इस्लाम जहां इक्तिदार आला मुसलमानों के पास हो, चाहे वहां इस्लामी कवानीन जारी हो चाहे न हो। पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन जारी नहीं है, बांग्लादेश में इस्लामी कवानीन जारी नहीं है, लेकिन इक्तिदार आला मुसलमानों के हाथ में है। मुसलमान चाहें तो रात चाहें तो सुबह कानून इस्लामी जारी कर सकते हैं, और मुसलमान न चाहें तो कोई क्या कर लेगा। और इंडिया की सूरत हाल, कनाडा की सूरत हाल, ब्रिटिश की सूरत हाल, यहां भी लाखों मुसलमान हैं, लेकिन यहां मुसलमान चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते। इंडिया में मुसलमान चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते। खुलासा ये है कि दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब का मदार इस पर है। पहले ये बात अच्छी तरह से जहन में बिठा लो। अब आप गौर कीजिए, हिंदुस्तान पर नाम का बादशाह, रबड़ की मोहर किसकी है? मुगल बादशाह। मुल्क बादशाह सलामत का, मगर वो मुल्क बादशाह सलामत का तो लाल किले के अंदर है। लाल किले से बाहर जो सड़क जा रही है, उस सड़क पर जो ट्रैफिक कानून है, उसमें मुगल बादशाह का कानून नहीं चलेगा, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून चलेगा। तो जब पूरे मुल्क के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून चल रहा है कि आर्डर कंपनी बहादुर का, तो हिंदुस्तान पर मुगल बादशाहों का इक्तिदार आला बाकी नहीं रहा। जब इक्तिदार आला बाकी नहीं रहा तो हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है।